الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وبکت لہ الارض والسماء وناحت الوحوش فی الصحراء والطیور فی الفضاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ محرم کی چاند رات کو جو مہمان تمہارے گھروں پہ آئے وہ آج رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، چمن رسول تاراج ہو گیا، بھرا پورا گھر تھا۔ جب مدینے سے چلے تھے دنیا ہم کو خواہ کچھ ہی کہے، خواہ ہم کو یہود و نصارہ کے برابر کر دے یا ہمارے مجلس و ماتم کو بدعت کہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی مجلس حسین کے لیے ہوئے، کیونکہ جب بی بی نے پوچھا تھا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، حسن مجتبیٰ نہیں ہوں گے، تو بابا پھر میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ فرمایا بیٹی ملال نہ کر، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں گی۔ سیدہ اطمینان رکھ۔ خاتون جنت کہنے لگی بابا اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے تو میں بھی ایک وعدہ کرتی ہوں، جنت میں داخل نہ ہوں گی، جنت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ ایک ایک رونے والے کو جنت میں نہ داخل کر لوں۔ تو عزیزارو تم فاطمہ زہرا کی آرزو کا نتیجہ ہو، تم سیدہ کی دعا کی تعمیل ہو، تم اس وعدے کی وفا ہو جو پروردگار نے اپنی کنیز خاص سیدہ عالم سے کیا تھا۔ ہم مجلس و ماتم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بیوی گواہ رہنا، ہم نے محرم کا چاند نظر آنے کے بعد تیرے لال کی صفِ اعلیٰ بچھائی ہے۔ بی بی ہم ہر سال انتظار کرتے ہیں، محرم آئے گا تیرے لال کا ماتم کریں گے، بہت انتظار تھا ہم کو ان ایام کا،
لیکن یہ کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ محرم تمام ہو رہا ہے اور ہماری رونے کی حسرت ہمارے جی میں رہ گئی۔ بیوی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا بیوی، اگر زندہ رہے تو پیٹ پر شہزا پر آئیں گے۔ اللہ تمہاری عزاداری کو قبول فرمائے، فاطمہ زہرا کی شفاعت تم کو نصیب ہو، اور روز قیامت تم پرچم حضرت عباس کے سائے میں مشہور ہو۔ ہاں ماتم ہماری غرض ہے، مجلس ہماری غرض خلقت ہے، یہ حسین کا ذکر ہماری بقا کا ذریعہ ہے، یہ ماتم ہی ہے جو نجات کا سبب ہے، جو نجات کا باعث ہے۔ بس ایک بات کہتا ہوں، سب کچھ بھول جانا مگر 3 باتیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر یہ 3 چیزیں یاد رہ گئی تو تم کو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا۔ دیکھو کائنات کی ہر شے اگر بھول جائے تو بھول جائے، بھلا دینا، لیکن 3 باتیں 3 چیزیں ضرور یاد رکھنا، اور وہ 3 باتیں یہ ہیں۔ دیکھو سجدہ شبیری ہمیشہ یاد رہے، کائنات کی ہر شے محو ہو جائے مگر سجدہ شبیری کو کبھی نہ بھولنا۔ دوسری بات کہتا ہوں، پہلی چیز سجدہ شبیری ہمیشہ یاد رہے، دوسری بات چادر زینب ہمیشہ یاد رہے۔ سجدہ شبیری یاد رہے، چادر زینب ہمیشہ یاد رہے، اور تیسرا جملہ کہتا ہوں، سجدہ شبیری نہ بھولنا، چادر زینب نہ بھولنا، اور سکینہ بی بی کی پیاس نہ بھولنا۔ سجدہ شبیری یاد رہا تو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا، چادر زینب یاد رہی تمہاری غیرت زندہ رہے گی جو نصف ایمان ہوتی ہے، سکینہ بیوی کی پیاس یاد رہی تو اللہ کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں باقی رہے گی۔ انہی چیزوں کا نام تو دین ہے۔ دنیا حیران نہ ہو کہ آج اس قرۂ ارض کے گوشے گوشے میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر حسین سے بڑھ کر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہو تو دنیا مجھ کو بتا دے۔ ہاں عزیزو، وطن میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، وطن سے دور دشت بیاباں میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، پیٹ بھر خمار میں حقوق نعرے لگانا اور بات ہوتی ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر حقوق نعرے لگانا اور بات ہوتی ہے، اور تیروں کی بارش میں سجدے کرنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ مال و اولاد کی فراوانی پر سب شکر الہی کرتے ہیں مگر اکبر جیسے کلیہ جوان کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا اور پھر ذکر الہی کرنا، حسین یہ تیری شان ہے حسین۔ عاشور کا دن آیا، کیسی صبح تھی۔ ہم اپنے مولا کو اس وقت سلام نہیں کرتے ہیں، تم جانتے ہو نا سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ میں کیسے سلام کروں معلوم نہیں، میرا ایمان کربلا کے میدان میں اس وقت اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے یا قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے، میں سلام کروں گا میرے آقا کو کتنی ضرورت ہوگی۔ ہاں عرب کے لوگوں کا قاعدہ ہے، جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا شیخ، آج صبح کیسی ہوئی۔ میں کس منہ سے فرزند رسول سے پوچھوں آج صبح کیسی ہوئی؟ یہ کیسا دن ہے جو فاطمہ زہرا کے چمن کی تارازی کی سواری لا رہا ہے۔ صبح سے میدان کارزار گرم ہوا، اصحاب نے طے کر لیا تھا کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے حسین کے گھرانے پر، حسین کے بچوں پر آنچ نہ آئے،
اور جب تک اصحاب حسینی زندہ رہے خاندان نبوت میں سے کسی کو خراش تک نہ آئی۔ ہمارا سلام قبول کرو اصحاب باوفا، ایسے اصحاب ہیں یہ حسین ابن علی کے، روز ازل سے لے کر آج تک ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، نہ رسول اللہ کو ملے نہ علی مرتضیٰ کو ملے، جن کے لیے معصوم کہتا ہے گورے غریبہ بنا کر میرے ماں باپ تو آپ پر قربان ہو۔ یہ ایسے اصحاب ہیں باوفا اصحاب۔ بس کربلا کے میدان میں یہ ہوا کہ گھر اجڑتا گیا، گنجے شہیداں آباد ہوتی گئی۔ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ بس پرسہ دے لو جی بھر کے، سید عالم کو معلوم نہیں اگلے برس زندہ رہیں گے یا زندہ نہ رہ سکیں گے۔ ظہر کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو ایک مرتبہ سعید بن مسیب آگے بڑھا۔ آگے بڑھ کے صاحب رسول کہتا ہے فرزند رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا کر لوں۔ مولا فرمانے لگے اللہ تجھے عبادت گزاروں میں مشہور فرمائے، تو نے نماز کو یاد کیا ہے۔ بس نماز کا حکم دے دیا گیا، نماز کی تیاری ہونے لگی۔ فرات کے کنارے نمازیوں نے تیمم کیا، صفیں تیار ہو گئیں۔ آقا مظلوم کربلا مصلی نماز پر تشریف لائے، اصحاب نے صفیں باندھ لیں، مولا نے نماز کی امامت کی، اقتدا کی، نماز شروع ہوئی۔ ادھر مولا نے نماز شروع کی، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی۔ جب تیروں کو آتے دیکھا تو وہ جس نے تمنا کی تھی کہ آقا نماز پڑھ لوں آپ کی امامت میں، ایک مرتبہ نماز چھوڑ کر حسین ابن علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے، میں تیروں کو اپنے سینے پر لوں گا۔ عزادارو اب جو تیر آ رہے تھے نا، باقی خدمتیں تو ایک طرف ہیں، لیکن حسین کی تو نماز اور اس میں یہ خدمت جو سعید نے کی ہے، کائنات مل کر بھی سعید کے اس عمل کا وزن نہیں بتا سکتی۔ آگے آ گئے فرزند رسول آپ نماز پڑھائیے۔ محمد کا نواسہ نماز پڑھا رہا تھا، جو تیر آ رہا تھا سعید آگے بڑھ کے اپنی سینوں پر، اپنے سینے پر لے رہے تھے، برچیوں کو اپنی پتلیوں پر لے رہے تھے، زخمی ہو گئے۔ جب مولا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو حسین کا پورا صحابی ایک مرتبہ رش کھا کے حسین کی آغوش میں گرا۔ حسین نے سر کو زانوں پہ رکھ لیا اور ایک مرتبہ کہتا ہے حل وفیتو یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ ہاں سعید تو نے حق وفا ادا کر دیا، انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے چلے گا۔ فرزند رسول نے سعید کے زخمی جسم سے تیر نکالنا چاہے، جب تیر نکالنے لگے نا تو ایک مرتبہ سعید نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا میرے بدن کے تیر نہ نکالو آقا، میرے بدن سے تیر نہ نکالو آقا، اسی حال میں آپ کے جد کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ حسین کے زانوں پہ سعید کا سر تھا کہ ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہے، کوئی میرے سرہانے آگے بیٹھ گیا ہے۔ فرمایا سعید سلام کرو، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ سعید کہتا ہے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا دہنا بازو دبا رہا ہے۔ کہ سعید سلام کرو نہیں پہچانے، میرے بابا علی مصطفیٰ ہے۔ سعید کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے
کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے کہ صحیح سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبی آ گئے. اب جو جملہ کہا ہے سن نہ سکو گے. حسین کا جانثار ہے. سعید کہتا ہے مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پیروں کے قریب آ کے بیٹھ گیا. مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے پیروں کے نزدیک آ کے بیٹھ گیا. فرمایا شہید پیروں کو سمجھ لو میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی. آزادارو، یہ ہے نماز. اسی لیے کہا تھا رومی نے نماز ظاہری ذکر و سجودات، نماز عاشقہ ترک وجودات، یہ نماز ظہور تھی. اصحاب نے حسین کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جب حسین کے اصحاب کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب عائزہ کی باری آتی ہے. سب سے پہلے فرمایا تقدم ولدی یا بنی علی اکبر. علی اکبر میدان میں سب سے پہلے مرنے کے لیے تم جاؤ گے. علی اکبر کو رخصت کیا. صاحبان اولاد ہو، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجا. اس کے بعد بیٹے کو رخصت کیا. بیٹا آگے آگے چلا اور حسین پیچھے پیچھے چلے. تھوڑی دور جانے کے بعد علی اکبر نے مڑ کر دیکھا بابا آ رہے ہیں. کہنے لگے بابا آپ ہی نے تو رخصت کیا تھا. جملہ فرمایا کہ علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے نہ پوچھتے. جب تک میرا اور تیرا ساتھ رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. عزیزارو، مقاتل نے لکھا ہے کہ میرے مولا کی ریش مبارک صبح عاشور تک سیاہ تھی. جب اکبر کا لاشا لائے ہیں تو سیاہ داڑھی سفید ہو گئی تھی. کوئی یہ نہ کہے حسین کے دل میں جذبات محبت نہ تھے. کیا عالم تھا. معصوم فرماتے ہیں ہمارے گھر پہ جو گزر گئی نہ تم بیان کر سکتے ہو نہ تصور کر سکتے ہو کیا عالم ہے. لیکن ایک بات سننا، حسین خیمے کے باہر بیٹھے تھے، زینب خیمے کے اندر تھی. لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں اور حسین لاش اکبر پر پہنچے تو کیا عالم ہوا ہوگا. بس اس بات سے اندازہ کرا لو حسین خیمے کے باہر سے چلے، زینب خیمے کے اندر سے چلی، لیکن حسین سے پہلے زینب لاش اکبر پر تھی. میرا دل کہتا ہے زینب نے سوچا ہوگا جوان بیٹے کی قربانی ہے، ہمارا سلام قبول کرو علی کی بیٹی. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو سکتہ ہو جائے، ذبح عظیم کی قربانی ضائع ہو. اس لیے زینب پہلے چلی گئیں، لاش اکبر پہ پہنچ گئیں اور یہی ہوا کہ یا علی مدد کہتے ہوئے جو مظلوم علی اکبر کے لاشوں پر پہنچا تھا، ایک مرتبہ زینب کو دیکھا تو بیٹے کا غم بھول کے کہتا ہے زینب تم پردے میں جاؤ، زینب خیمے میں جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے. علی اکبر کے سر کو زانو پہ رکھ لیا. علی اکبر کے سر کو زانو پہ رکھا. علی اکبر بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتا ہوں بابا اپنی اماں سے کچھ باتیں کر لوں. کہ چلو تم کو خیمے میں لے چلتے ہیں. علی اکبر کو خیمے میں لے جانے لگے. اٹھانا چاہا لیکن بوڑھا باپ جوان بیٹا لاشا اٹھایا نہ گیا. تو فرمایا علی اکبر ایسا کرو تم اپنے ہاتھوں کو ہماری گردن میں ڈال دو. علی اکبر نے اپنے ایک ہاتھ کو تو گردن میں ڈال دیا، دوسرے ہاتھ کو اپنے سینے سے نہ ہٹایا. تو ایک مرتبہ مظلوم کہنے لگا، مظلوم کربلا علی اکبر دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو. کہ بابا چاہتا نہیں دوسرے ہاتھ کو سینے سے ہٹاؤں. کہ علی اکبر کیا بات ہے، دونوں ہاتھ میں کہتا ہوں میرے گلے میں ڈال دو. کہ بابا یہ دوسرا ہاتھ میرے سینے پر ہی رہنے دو. جب یہ سنا تو مولا فرمانے لگے کیا بات ہے علی اکبر، حسین حکم دیتا ہے ہاتھ ہٹا لو سینے سے. تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا ظالم نے یہ کہہ کر بخشی ماری تھی، دیکھوں گا حسین کے
کا صبر کتنا ہے؟ علی اکبر ہٹا لو ہاتھ سینے سے، حسین بتائے گا حسین کا صبر کتنا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، نانا ذرا دادا ابراہیم کو لے کے کربلا میں آ جاؤ۔ یا علی مدد کہہ کے پرچی کے پل پہ ہاتھ رکھا، دیکھو میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اصحاب الیمین کی روایت ہے، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہاتھوں پر، تھوڑی دور چلے تھے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہ گیا، ایک مرتبہ زمین پہ رکھ دیا، اور جو آواز دیا نا مقاتل نے لکھا، اے بنو ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کرو، علی اکبر کا لاشا اٹھا سکے۔ علی اکبر گزر گئے۔ علی اکبر حسین کی بصارت لے گئے۔ عباس کی جدائی نے حسین کی کمر توڑ دی، علی اصغر کی آخری مسکراہٹ نے قلب کی رہی سہی قوت بھی ختم کر دی، مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا اس وقت بھی شجاعت حیدر کرار کا وارث تھا۔ ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے خیموں کی طرف آئے اور سنو کہ جملہ کا وَعَلَيْكُنَّ مِنِّي السَّلَامُ، یا زینبو، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا حسین، یا فضہ، اے زینبو، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، حسین کا سلام قبول کرو۔ صیغہ مؤنث کا استعمال کیا اس لیے کہ اب اس گھرانے میں عورتیں تھیں، مرد مارے گئے تھے، صرف چند نفوس کے علاوہ۔ سلام کیا، بیویاں سمجھ گئیں کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور جملہ جو حسین نے اس کے بعد کہا ہے وہ یہ، ہمارا سلام ہو ان عورتوں پر بھی جن کے مرد ہماری رخصت میں کام آئے۔ زینب سے رخصت ہوئے، سکینہ کو پیار کیا، فضہ کو سلام کیا، راکب دوش رسول رخصت ہو کر خیمے سے چلا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اس طرح برآمد ہو حسین گھر سے جس طرح کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈرے خیمہ میں آگے کہنے لگے، اے کوئی ہماری سواری کا لانے والا، تم کو معلوم ہے جب حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو کیا شان ہوتی تھی؟ عباس رکابوں کو تھامتے تھے، علی اکبر گھوڑے کی بات پکڑتے تھے، مگر آج کوئی نہیں تھا۔ فرمایا ہے کوئی ہماری سواری کا لانے والا؟ نہ قاسم تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے۔ یہ بات بہن نے سن لی۔ ایک مرتبہ زینب خیمے کے دروازے پر آئی، بھیا آج زینب تجھ کو گھوڑے پہ سوار کرائے گی۔ حسین کو گھوڑے پہ بٹھایا، راکب دوش رسول گھوڑے کو مہمیز کر کے آگے بڑھا۔ چند قدم بڑھائے گھوڑے نے، ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا، فرمانے لگے اسپِ وفادار یہ حسین کی آخری سواری ہے، بس مجھ کو مقتل تک پہنچا دے، واپسی کی ضرورت تجھ کو نہیں دوں گا۔ لیکن گھوڑے نے گردن کو جھکا دیا۔ مرتبہ میرا امام زین سے زمین پہ آیا، دیکھا کہ وہ جو سینے پر سویا کرتی تھی گھوڑے کے سنوں سے لپٹ کر فریاد کرے، جناب میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ سکینہ تم خیمے میں جاؤ، ہم تمہارے لیے پانی لے کر آئیں گے، ہم پانی لینے جا رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو بچی کہتی ہے، بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا بھیا علی اکبر بھی یہی کہہ کے گئے تھے، جب جاتا ہے یہی کہہ کے۔ بابا میں جانے نہ دوں گی، بابا آپ چلے گئے میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ ذاکرین کہتے حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے۔ سکینہ آ جا میرے سینے پر لیٹ جا۔ بچی آئی سکینہ کے سینے پہ، سکینہ حسین کے سینے پر سنم کے لیٹ گئی، سر رکھ دیا بابا کے سینے پر، لیکن یکایک بچی اٹھ گئی، بچی اٹھ گئی۔ کہا سکینہ لیٹتی کیوں نہیں؟ کہا بابا ایسا معلوم ہوتا ہے میری دادی کی آواز آ رہی ہے، سکینہ حسین کو نہ روکو۔ بابا خدا حافظ، رخصت کر دیا۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، بس آخری جملے ہیں،
اللہ اس گریے کو قبول کرے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ مظلوم کربلا میدان میں آیا، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری نصرت کے لیے آنے والا، ہے کوئی بے کس کی مدد کرنے والا؟ بس 3 باتیں ہوئی ابھی دو۔ فرات کے ساحل پر ایک لاش آتا تھا، اصحاب حسینی کی کٹی گردنوں سے آواز آئی اور آسمان سے مشیت نے صدا دی لبیک یا ابنی، اور پھر دیکھا کہ ایک بیمار عصا کو تھامے ہوئے ایک مرتبہ چلا۔ حسین نے آواز دی، زینب سجاد کو روکو۔ نسل آل محمد، نسل امامت منقطع ہو جائے گی، سجاد کو روکو۔ روایت بتاتی ہے حسین پھر خود مخاطب ہوئے سید سجاد سے، سجاد تم واپس جاؤ، سجاد میرا امتحان کربلا میں ختم ہے، تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد ہے۔ سید سجاد خیموں میں آگ لگے صبر کرنا، چادریں چنے صبر کرنا، دربار میں جانا صبر کرنا، بچے گھبرائیں ان کو تسلی دینا، آج جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پائے پینا۔ عزادارو، کوئی ملعون آگے بڑھا، بڑھ کے کہتا ہے حسین تم بھی تھک چکے ہو، ہم بھی تھک گئے ہیں، نہ خود کو زحمت دو نہ ہم کو زحمت میں ڈالو، خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ایک مرتبہ خیمے سے چاہنے والی بہن نے آواز دی، بھیا تجھ کو شہید تو ہونا ہی ہے لیکن ذرا ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دے۔ بس میرے آقا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، میمنے کو میسرے پر مارا، میسرے کو میمنے کو دے مارا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کی طرف نکل گئے، آواز دی عباس بھائی کی جنگ ہوگی۔ جنگ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مار ڈالا گیا ہو۔ آواز قدرت آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس تلوار نیام میں رکھ لی، قریب سے حملے شروع ہوئے، کوئی پتھر پیشانی پہ لگا، کوئی نوا سینے پہ لگا، بچیاں دل کے پار ہوئی، محمد کا نواسا زخموں سے چور ہو کے ایک مرتبہ گھوڑے پر چھوڑنے لگا، بلند مرتبہ شاہ اور فرض زمین استاد، اگر غلط نہ نام اشبل زمین استاد۔ حسین حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے، اب مجھ سے بیان نہ ہو سکے گا لیکن ایک منظر سن لو، اس وقت کا منظر سن لو۔ حسین زمین کربلا پر ہے، عالم غشی میں ہے، اب حسین اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے مگر وفادار گھوڑا، مگر ذوالجناح حسین کے گرد حلقہ کیے ہوئے ہے، حسین کے گرد چکر لگا رہا ہے، کسی کو حسین کے قریب نہیں آنے دیتا، اپنی ٹانگوں سے روکتا ہے، دانتوں سے کاٹتا ہے۔ تو فوج چاہتی ہے کہ گھوڑے کو پکڑ لے، گھوڑے کو پکڑ لے۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ آواز دی، جانتے ہو یہ گھوڑا رسول اللہ کی سواری ہے، اس پر ظلم نہ کرنا، اس کو تیر نہ مارنا۔ کون تھا پوچھنے والا؟ اگر یہ گھوڑا رسول کی سواری ہے، کیا حسین سوار دوش رسول نہ تھا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح نے، سنو بڑی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں خلاصۃ المصائب سے، ذوالجناح نے فوج کے دستے پر حملہ کیا۔ جب فوج کے دستے پر حملہ ہوا تو فوجیوں نے تیر ترکش کمان سنبھال لیے، جب تیر سنبھال لیے تو عمر صاحب رکابوں پر بلند ہو کے کہتا ہے تمہیں بھول گئے، میں نے کہا تھا نا یہ گھوڑا رسول کی سواری ہے، ارے تیر نہ چلانا، ٹھہرو دیکھو یہ گھوڑا کیا کرتا ہے، یہ ذوالجناح کیا کرتا ہے۔ سب دیکھنے لگے ذوالجناح نے کیا کیا، بس آخری جملہ میرے بیان کا، ذوالجناح حسین کے قریب آیا، اپنے دانتوں سے حسین کے پیراہن کو پکڑا، کبھی حسین ابن علی کے چہرے کی طرف اپنے سینے کو کیا، مطلب یہ تھا میرے میری پشت پر سوار ہو جائے تاکہ خیمے تک پہنچا دو۔ لیکن جب دیکھا کہ آقا کے خون بہ رہا ہے، آقا کو
कुछ नहीं कहता तो अपनी अगली टांगे मोड़ के जमीन पे बैठा और गुलजना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून में रंगीन किया। मैं कहूँगा गुलजना, तूने किससे सीखा पेशानी को खून से रंगीन करना? कहेगा अपने आका से। कभी असगर का खून मला था चेहरे पर, कभी अकबर का खून मला था। एक मरतबा कहने की तरफ चला, सकीना ने कहा बाबा आ गए।